بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر، ایک تاریخی ناول، ایپیسوڈ نمبر 1۔ سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر کی بر صغیر میں آمد سے پہلے یہاں پر سلاطین غزنہ، سلاطین غوریہ، خاندان غلامہ، خلجی خاندان، تغلق خاندان، سید خاندان اور لودھی خاندان کی حکمرانی تھی۔ یہ تمام خاندان مسلمان تھے اور ان میں سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، سلطان التمش، رضیہ سلطان، سلطان بلبل، سلطان جلال الدین خلجی، سلطان محمد تغلق، سید مبارک شاہ، سکندر لودھی جیسے جلیل القدر سلطان اور حکمران پیدا ہوئے، مگر ان کی حکومتوں کو اسلامی حکومت نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ سب مسلمان حکومتیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں نمایاں فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک محض قیام حکومت کو کوئی معیار نہیں۔ اگر اسلام کا مقصد صرف حکومت قائم کرنا ہوتا تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کے قدم بر صغیر کی خاک کو چھو چکے تھے اور انہیں آگے بڑھنے سے روکنے والا کوئی نہ تھا، مگر خلیفہ دوم نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ مسلمان بر صغیر پر قبضہ کرے یا کیسر و کسریٰ کی مملکتوں کو پامال کر ڈالے۔ وہ جانتے تھے کہ ممالک عجم کی جگمگاتی تہذیبیں اور اسلامی ثقافت کا میل جول اسلامی نظریات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس اگر یہ کہا جائے کہ مندرجہ بالا مسلمان حکمرانوں نے مسلمان حکومتیں تو قائم کر لی مگر وہ اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے تو غلط نہ ہوگا۔ یہی بات سلطنت مغلیہ پر بھی صادق آتی ہے، اس لیے کہ خاندان مغلیہ کی حکومت کے قیام کا مقصد محض قیام حکومت تھا اور مغل حکمرانوں اور شہنشاہوں نے کبھی بھی اسلامی نظریات کی حکومتی قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایک نظریاتی اسلامی حکومت میں شہنشاہیت اور امریت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی سلطانی اور شہنشاہی کے دور میں انصاف اور رواداری کا دور دور تک چرچا رہا، پل تعمیر ہوئے، مسجدیں بنائی گئی اور فلاح نامے کے دیگر کام انجام دیے گئے، مگر اسلام میں ایک نظریاتی مملکت کا تصور یہ تو نہیں۔ چنانچہ ہوا وہی جس کا اندیشہ خلیفہ دوم کو تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عربی اور اجمی تہذیبیں خلط ملت ہو گئی، مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلم عورتوں سے بیاہ رچائے اور جب ان سے شاہی اولاد ہوئی تو خون کا رنگ بدلا، روح کی خوشبو میں فرق پڑا، دین مفلوج اور مسموم ہوئے، حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہ گئی مگر روح اسلامی پرواز کر گئی۔ مغل شہنشاہوں کی شان و شوکت تو عیاں ہے مگر اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہونا تو الگ رہا، وہ اپنی اصلیت بھی قائم نہ رکھ سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری تعلیمی اداروں میں آج بھی بر صغیر کی وہ تواریخ داخل تدریس ہے جو انگریزوں نے تربیت دی ہے۔ گزشتہ ایک صدی سے بر صغیر کی اسلامی تاریخ کو دانستہ طور پر جس انداز میں منسوخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ علمی بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ اس سلسلے میں سر ہندی ایلیٹ نے 1857 ہجری میں جنگ آزادی سے پہلے ہی مسلم تاریخ کے اصل ماخذوں یعنی عربی فارسی کو انگریزوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس زمن میں اس نے شاہی کتب خانے اور نواب ضیاء الدین کے کتب خانے سے خوب استفادہ کیا۔ یہ کام ایلیٹ کے بعد ڈانسن نے جاری رکھا اور 1877 سن عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اسی زمن میں کتاب کی تربیت کے پیچھے جو مقاصد کار فرما تھے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ایلیٹ نے تو دبیچہ میں صاف لکھ دیا کہ اس کا مقصد ہے کہ مسلم عہد کو اس طرح سیاہ رنگ میں پیش کیا جائے کہ اسے پس منظر میں عوام پر برطانوی دور کی فضیلتیں اور برکتیں آشکار ہوں۔ چنانچہ اس نے قدم ماخوذوں کے ان حصوں کو جو ملک کی ثقافت اور تہذیب اور تمدن پر روشنی ڈالتی تھی جان بوجھ کر نکال دیا اور جنگ و جدال کا اپنا مخصوص انداز میں ترجمہ کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بر صغیر کا مسلم عہد محض قتل و غارت گری کی خونی داستان بن کے رہ گیا۔ ایلیٹ نے اس دور کے ہندو مورخین پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ انہوں نے بر صغیر میں مسلم عہد کی تعریف کیوں کی۔ اس نے انہیں اس بات پر اکسایا کہ وہ مسلم عہد کو گھنونا رنگ دینے میں انگریزوں کا ہاتھ بٹائے۔ بدقسمتی ہے کہ تاریخ کے سلسلے میں بعد میں جو کام ہوا اور جو درسی کتب لکھی گئی وہ تمام تر ایلیٹ اور ڈانسن کی ترتیب دی ہوئی کتابوں پر مبنی ہے۔ ہمارے مرتبین کی اس کوتاہی نے یہ اثر چھوڑا کہ اس طرح ترتیب دی گئی تاریخ جب بچوں کو پڑھائی گئی تو اپنے عظیم الشان روایت سے نفرت کرنے لگے۔
یہ غلط تاثرات ہماری تاریخ میں اس طرح سمائے گئے ہیں کہ تاریخ کو ان سے پاک کرنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ اس قدر درخشاں ہے کہ اگر ہمارے نونہالوں کو صحیح تاریخ پڑھائی جائے تو ان میں فکر و عمل کی تحریک پیدا ہونا کچھ زیادہ مشکل ہے، اور اس سے قوم کی قسمت بھی پلٹ سکتی ہے۔ اس کے برعکس تاریخ سے غفلت برتنا اور یہ کہہ کر کہ تاریخ مردہ لوگوں کی داستانیں ہیں، تاریخ سے منہ پھیر لینا یا غلط تاریخی واقعات پر خاموش یا مطمئن ہو کر بیٹھ جانا ہماری قومی شعور اور خود اعتمادی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ دور مغلیہ میں اورنگزیب عالمگیر کا دور اس سے پہلے کے شہنشاہوں کے مقابلے میں بلا شبہ اس اعتبار سے بہتر تھا کہ اس دور میں اسلامی خطوط اپنائے گئے، مگر بغاوتوں اور سازشوں نے انہیں مہلت نہ دی کہ باقاعدہ اسلام کا نظام حکومت قائم کیا جا سکتا۔ اورنگزیب کا اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرنا کہ میرے بعد قتل و غارت کرنے کے بجائے اتفاق سے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے متقی انسان نے بھی اپنے اولاد کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی ہے کہ اس کا خاندانی تخت و تاج تیموری محفوظ رہے۔ بہرحال اورنگزیب عالمگیر ایک مدبر اعلیٰ، دماغ جزل، با انصاف روادار حکمران ہونے کے باوجود ایک مطلق العنان، ایک نیک بخت شہنشاہ اور ایک اچھے انسان بھی تھے۔ یہ ناول اسی نقطۂ نظر پر مبنی ہے۔ شہنشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہاں نے عمرہ وزراء کو مخاطب کیا، کیا کسی کو معلوم ہے کہ ہم نے آج کا دربار خاص کیوں بلوایا ہے؟ سب درباری خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ شہنشاہ نے ایک امیر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے دریافت کیا، پنچ ہزاری امیر، تم بتاؤ آج کا دربار کیوں بلوایا گیا ہے؟ امیر کو مجبوراً بولنا پڑا، ذل سبحانی، آپ کی عقل کی گہرائی تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ غلام جواب دینے سے قاصر ہے، عالی جاہ۔ اب شہنشاہ نے قاضی القضاء کی طرف دیکھا، محترم قاضی، آپ کو تو میرے دل کا حال ضرور معلوم ہوگا۔ قاضی القضاء نے سر کو ذرا خم کر کے فرمایا، ذل الہی، دلوں کے بعید تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، انسان کی کیا مجال کہ وہ کسی کے دل کا حال جان سکے۔ درست فرمایا قاضی محترم۔ شہنشاہ بولا، دلوں کا حال، غیب کی بات کا علم صرف اس خدائے بزرگ و برتر کو ہے جو خالق عالم ہے اور جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ اب ہم اس بات کا اظہار خود کریں گے کہ اس اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سلطنت مغلیہ کے تمام وفادار جانتے ہیں کہ تخت و تاج ہند کے وارث یعنی ہمارے چاروں شہزادے بڑی تیزی سے جوانی کی حدود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے وارثہ میں صرف ایک تخت اور ایک تاج چھوڑیں گے، اور ان شہزادوں میں سے صرف ایک شہزادہ ہی آئندہ کا شہنشاہ ہند بنے گا۔ اب آپ اپنی اپنی رائے دیجیے کہ تمام شہزادوں میں کون سا شہزادہ اس اعزاز کا اہل ہے اور کیوں؟ دربار خاص میں اور زیادہ سناٹا چھا گیا۔ کسی میں ہمت تھی کہ کسی ایک شہزادے کا نام لے کر باقی تین شہزادوں کی دشمنی مول لے۔ تھوڑی دیر بالکل سناٹا رہا، پھر سرگوشیوں کا آغاز ہوا اور اشاروں ہی اشاروں میں درباری ایک دوسرے کو اپنا مقصد سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر بولنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر شہنشاہ نے اس خاموشی اور سکوت کو بھی توڑا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ درباری کسی ایک شہزادے کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں۔ ہمارے وفادار اپنے دل میں کسی قسم کا خوف نہ لائے، اور جسے جو شہزادہ زیادہ پسند ہو اس کے خیال میں وہ شہزادہ اس کا مرتبہ اہل ہو وہ بے دھڑک اس کا نام پیش کر دے۔ شہنشاہ نے دیکھا کہ درباری اب بھی اپنی زبان کھلنے پر آمدہ نہیں ہے، تو اس نے قاضی القضاء کو ایک بار پھر مخاطب کیا، قاضی القضاء، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دے رہے ہیں۔ کیا ہم امید کریں کہ آپ اپنی پسند کے کسی شہزادے کا نام لے کر دوسرے درباریوں میں یہ ہمت پیدا کریں کہ وہ اپنے اپنی مسند کے اپنی پسند کے شہزادوں کا نام پیش کر سکے؟ قاضی القضاء پر پھر مصیبت آ گئی، مگر قاضی مختلف مقامات کے فیصلے کے دوران اسی طرح کی مشکلات سے دوچار ہوتا تھا، بلکہ ان مشکلات کا ایک حد تک عادی ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے شہنشاہ اور درباریوں کے سامنے ایک سہل اور آسان حل پیش کیا، ذل سبحان اللہ، آپ کی عمر دراز کرے، ذل سبحانی، اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کا سایہ ہم پر قیامت تک قائم رہے۔ کسی شہزادے کی دلی عہدے کے سلسلے میں سب سے بڑا معیار اس شہزادے کی ذاتی قابلیت اور اہلیت ہے، لیکن اس وقت کسی شہزادے کو اس معیار پر نہیں جانچا جا سکتا، اس لیے کہ ابھی خدا کی رحمت سے حضور پر نور خود حیات ہے، اور شہزادے کے انتخاب میں ذل سبحانی کی رائے بھی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے میں عالی جات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صرف یہ فرمائے کہ انہیں کس شہزادے سے زیادہ محبت ہے۔ اگر حضور اعلیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما دے تو بندگان عالی کو فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ قاضی القضاء نے اپنی ذہانت سے خود پر آتی ہوئی بلاؤں کو شہنشاہ پر ڈال دیا،
درباری قاضی کی بات سے بہت خوش ہوئی اور ایک امیر نے فوراً تائید کرتے ہوئے کہا، علی جا قاضی القضاء نے ہم سب کی دل کی ترجمانی کی ہے، ذل سبحانی صرف یہ فرمائے کہ وہ کس شہزادے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، باقی فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اب شہنشاہ مخموصے میں پھنس گیا۔ اس واقعے کا تعلق بر صغیر میں سلطنت مغلیہ کے عظیم الشان جلال الدین محمد اکبر کے پوتے اور نور الدین محمد جہانگیر کے بیٹے ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحب قران شاہ جہاں بادشاہ غازی کے دربار سے ہے۔ جن شہزادوں کی طرف اس واقعے میں اشارہ کیا گیا ہے وہ شاہ جہاں کے 4 بیٹے شہزادہ دارا، شہزادہ شجاع، شہزادہ اورنگزیب اور شہزادہ مراد ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے قارئین یہ بھی جانتے ہیں کہ شہنشاہ شاہ جہاں کو بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت بڑے بیٹے دارا شکوہ سے تھی اور اس سے محبت کی بنا پر شاہ جہاں چاہتا تھا کہ اس کے امیر وزراء اس کی زندگی ہی میں دارالشکوہ کو ولی عہد سلطنت تسلیم کر لے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس وقت وہ دربار خاص میں اپنے امیروں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کی تصدیق کروانا چاہتا تھا۔ درباریوں کو بھی معلوم تھا کہ شاہ جہاں بڑے شہزادے دارا شکوہ کو اپنے ولی عہد تصور کرنا چاہتا ہے، مگر درباری بادشاہ سے زیادہ چالاک تھے۔ وہ اپنے منہ سے دارا شکوہ کا نام لے کر دوسرے شہزادوں کی مخالفت مول لینے پر تیار نہ تھے۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ سب سے بڑے ہونے اور شہنشاہ کی محبت کے زور پر دارا شکوہ ہی مستقبل کا شہنشاہ ہند ہو، مگر یہ سب محض ایک امکان تھا، اس لیے کہ بادشاہی اور مطلق العنانی دراصل جنگل کی حکومت ہوتی ہے جس میں جنگل راج ہی قانون کہلاتا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں اگرچہ جمہوریت ہے اور حکومت الہیہ میں باہم مشورے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کے پہلے 4 خلفائے اعظم اسی حکم کے تحت منتخب ہوئے تھے، مگر امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں خلافت بادشاہی اور مملوکیت میں تبدیل ہو گئی تو یہاں بھی وہی جنگل کا قانون چل نکلا اور جو شہزادہ زیادہ طاقتور ہوتا وہ باپ کے مرنے پر تلوار کے زور پر تخت و تاج کا وارث بن جاتا تھا۔ اسی لیے اسلامی تاریخ میں پہلے 4 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دور خلافت راشدہ کے نام سے موسوم ہے۔ پھر ان کے بعد جتنے خلیفہ ہوئے وہ دراصل مسلمان بادشاہ، شہنشاہ اور سلطان تھے، مگر انہوں نے خود کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہلوانا شروع کر دیا۔ چنانچہ خلافت امیہ ہو، بغداد کی خلافت عباسیہ یا مصر کی فاطمی خلافت کے لیے خلافت کا سہرا لیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اگرچہ یہ تمام بادشاہتیں تھیں لیکن بنو امیہ، بنو عباس، بنو فاطمیہ اور عثمانی بادشاہوں یا خلیفاؤں نے غیر مسلمانوں خاص کر عیسائیوں اور بت پرستوں کے خلاف زبردست جہاد کیا اور نور اسلام کو ایک طرف تو چین کی سرحد تک پہنچایا تو دوسری طرف مسلمانوں نے افریقہ، ایشیا، یورپ کے ایک بڑے حصے کو نور اسلام سے منور کیا۔ بس مسلمان بادشاہوں اور سلطانوں کی اسلام کے لیے کی گئی خدمت کبھی نہیں بلائی جا سکتی۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب ہم پھر اپنی اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ ذکر تھا مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا، جو اپنے امیروں کو اعتماد میں لے کر اپنے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو اپنا ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے امیر وزراء اس معاملے میں اس سے بھی 10 قدم آگے تھے۔ چنانچہ ذہین اور عقل مند قاضی القضاء نے شاہ جہاں کا سوال اسی پر الٹ دیا۔ قاضی نے شاہ جہاں سے سوال کیا تھا کہ وہ یہ فرمائے کہ انہیں اپنے کس بیٹے سے زیادہ محبت ہے۔ شاہ جہاں اس سوال پر چکرا کر رہ گیا۔ وہ درباریوں کی رائے کا سہارا لے کر دارالشکوہ کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا، لیکن درباریوں نے اسے امتحان میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ یہ کہتا کہ اسے دارا سے زیادہ محبت ہے تو درباری اسے دارا شکوہ کو ولی عہد نامزد کرنے کا مشورہ دیتے اور عوام میں یہ بات پھیل جاتی کہ شہنشاہ نے درباریوں پر زور دے کر دارالشکوہ کو ولی عہد مقرر کر دیا ہے، اور اگر وہ کسی اور شہزادے سے محبت کا اعلان کرتا ہے تو اس سے ایک تو دارا کی دل آزادی ہوگی، دوسری یہ کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تاریخ گواہ کہ شہنشاہ شاہ جہاں اپنی جوانی میں بڑی سوچ بوجھ اور عقل و فراست کا مالک تھا، بس اس نے قاضی القضاء کو جواب دیا، محترم قاضی، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے چھوٹے بیٹے شہزادہ مراد سے ہے تو آپ کسی شہزادے کو ولی عہد نامزد کرنے کا مشورہ دیں گے؟ قاضی القضاء نے بغیر کسی انتظار کے جواب دیا، ذل سبحانی، اگر آپ کو شہزادہ مراد سے دوسرے شہزادوں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے تو میرا یہ جواب ہے کہ شہزادہ مراد ہی ولی عہد سلطنت ہونے کا حال ہے، اس لیے کہ ہم شہنشاہ کی پسند کے خلاف سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے امیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، میں قاضی القضاء کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، شہزادہ مراد ہی ولی عہد سلطنت ہونے کا اہل اور حقدار ہے۔ شہنشاہ شاہ جہاں پریشان ہو گیا، وہ چاہتا تھا کچھ اور ہو گیا کچھ اور۔ آخر اس نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا،
ہم اپنے وفاداروں کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری محبت اور رائے کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، لیکن مسئلہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا۔ ہم اس مسئلے کو ایک اور طرح سے حل کر دیں گے اور اس کا فیصلہ آج ہوگا۔ آج شام پھر دربار خاص منعقد ہوگا، لیکن اس کا اجلاس اس دربار خاص میں نہیں بلکہ اس کے برابر والے ہال میں ہوگا۔ آپ سب لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ جو حکم علی جاہ کا نعرہ قاضی قزا نے بلند کیا اور سب نے اس کی تائید کی، پھر سب رخصتی سلام کر کے باہر جانے لگے تو شہنشاہ نے انہیں روکا۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیے، شہنشاہ کی آواز سن کر سب کے قدم رک گئے اور انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ شاہ جہاں نے اپنی بات پوری کی، اس بات کا خیال رہے کہ اس وقت کی اجلاس اور اجلاس میں ہونے والے کارروائی کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، خاص کر شہزادوں کو یہ ہرگز معلوم نہیں ہونا پائے کہ آج ولی عہد سلطنت کی نامزدگی کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی اور آج شام کو بھی یہی مسئلہ پھر پیش ہوگا۔ ہم اپنی زبانوں پر تالے لگائیں گے علی جاہ۔ شام کو پھر دربار خاص لگا، مگر یہ دربار اس حال میں نہیں لگا جہاں دربار خاص منعقد ہوتا تھا، بلکہ شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم کے مطابق دربار ہال کے برابر والے چھوٹے ہال میں لگایا گیا۔ صبح والے تمام عمرا اور عذرا دوبارہ جمع ہوئے۔ شہنشاہ کے لیے اس چھوٹے ہال میں بھی عالیشان مسند لگ گئی تھی۔ سب نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی تو شہنشاہ شاہ جہاں نے فرمایا، ہم نے صبح کہا تھا کہ شہزادوں کے بارے میں ہم آج کسی نتیجے پر پہنچیں گے اور اسی لیے دربار لگایا گیا ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جو بظاہر ایک بچکانہ حرکت معلوم ہوگی، مگر اس ترکیب سے ہم شہزادوں کی اہلیت اور ذہانت کا صحیح اندازہ لگا سکیں گے۔ درباریوں میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ شہنشاہ کون سا معاملہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں بھی قاضی القضا نے بولنے میں پہل کی۔ علی جاں، ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم آپ کی عقل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب پھر عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت جو کچھ فرمایا وہ ہماری عقل اور دانش سے بہت بلند ہے۔ ہم بالکل نہیں سمجھ سکے کہ شہنشاہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کون سا کھیل ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ شہنشاہ شاہ جہاں نے تھوڑی سی وضاحت کی، ہم اس وقت چاروں شہزادوں کو یہاں بلوائیں گے اور انہیں حکم دیں گے کہ وہ سب دربار خاص میں جائے اور اپنی پسند کی نشست پر بیٹھ جائے۔ شہزادوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا کون سا امیر یا وزیر کس نشست پر بیٹھتا ہے، بس ہر شہزادے اپنی سمجھ، دانش اور ذہانت کے مطابق کوئی نہ کوئی نشست سنبھال لے گا۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا کون سا شہزادہ کس ذہن کا مالک ہے۔ سب بچکانہ کھیل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ولی عہدی کے لیے کوئی فوری فیصلہ کریں، بلکہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور جب ہم کسی وقت ولی عہد کا فیصلہ کریں گے تو اسے اس کھیل کے میزان پر تولیں گے۔ شہنشاہ کی اس وضاحت سے درباریوں کی سمجھ میں آ گیا کہ شہنشاہ دراصل اپنے شہزادوں کی ذہانت کا امتحان لینا چاہتا ہے تاکہ اس فیصلے کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس وضاحت کے بعد شہنشاہ نے چاروں شہزادوں کو اپنے حضور طلب کیا۔ شہزادے شہنشاہ کی اس اچانک طلبی سے کچھ پریشان سے ہو گئے۔ ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہنشاہ نے آج تک تمام شہزادوں کو ایک ساتھ کبھی پہلے نہیں طلب کیا تھا۔ شہزادے آئے مگر سہمے ڈرے وہ شہنشاہ کو سلام کر کے چپ چاپ نظریں نیچے کر کے کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیں اپنے شہزادوں کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نظر آ رہی ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ہمارے درباری آج تمام شہزادوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں طلب کیا گیا ہے۔ شہزادوں کو اطمینان ہوا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر ہندوستان کے شہنشاہ اپنے باپ اور درباریوں کو دیکھا۔ اس وقت شہنشاہ نے ان کے لیے دوسرا حکم صادر کیا، شہزادوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دربار خاص کے بجائے اس وقت اس چھوٹے ہال میں اجلاس کر رہے ہیں۔ ہمارا دربار خاص اس وقت بالکل خالی ہے۔ شہزادوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ خاص دربار ہال میں جائیں اور وہاں کسی ایسی نشست پر جس پر وہ چاہے بیٹھ جائیں۔ سب شہزادوں نے کمال حیرانی سے شہنشاہ کی طرح چہرہ دیکھا۔ شہنشاہ نے فرمایا، تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے جو حکم دیا اسے بجا لاؤ۔ شہنشاہ کے اس حکم پر محی الدین اورنگزیب نے سوال کیا، شہنشاہ بابا، ہم دربار خاص میں جس نشست پر بیٹھیں گے پھر وہ شخص جب دربار میں آئے گا تو وہ کہاں بیٹھے گا؟ کیا وہ ہمیں اٹھا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ شہنشاہ نے فرمایا، تم جس نشست پر بیٹھ جاؤ گے تمہیں وہاں سے کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ ہمارا حکم ہے۔ کسی دوسرے شہزادے نے کوئی سوال نہیں کیا۔ شہنشاہ نے حکم دیا، اب تم چاروں دربار خاص میں جاؤ اور جس کا جہاں جی چاہے وہاں بیٹھ جائے۔ سب شہزادے سر جھکائے ہوئے برابر والے دربار خاص میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دربار کی نشستوں پر نظر دوڑائی۔ سامنے کی طرف ایک قدرے بلند جگہ پر شہنشاہ شاہجہاں کا نیا بنایا ہوا تخت طاؤس پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ تخت کے دائیں ہاتھ پر وزیر اعظم کی خوبصورت نشست تھی اور بائیں طرف ویسی ہی ایک نشست پر سپہ سالار افواج شاہی کی نشست تھی۔ ایک تیسری نشست اس کے ساتھ لگی تھی جس پر دوسرے ممالک سے آئے ہوئے سفیر ریاست بیٹھتے تھے۔ اورنگزیب اور مراد بھی نشست دیکھ رہے تھے کہ دارالشکوہ نے آگے بڑھ کر وزیر اعظم کی نشست پر قبضہ کر لیا اور شجاع سپہ سالار کی نشست پر بیٹھ گیا۔ مراد کو مہمان
दालिया रियासत की नशिस्त पसंद आ गई और उसने उस तरफ कदम बढ़ा दिए। अब शहजादा मुहिउद्दीन औरंगजेब बाकी रह गया था, जिसे अपने लिए नशिस्त का इंतखाब करना था, मगर वो निहायत इत्मीनान से खड़ा दरबार हाल और नशिस्तों पर तायराने नजर डाल रहा था। उसके सुकून से यह तो जाहिर हो रहा था कि जैसे उसे किसी नशिस्त पर बैठना ही नहीं है। औरंगजेब के तीनों भाई जो अपने अपनी पसंदीदा नशिस्तों पर बैठ चुके थे, वो बड़ी दिलचस्पी और तजस्सुस भरे नजरों से औरंगजेब को देख रहे थे। मुमकिन है कि वो दिल ही दिल में इस बात पर खुश भी हो रहे थे कि औरंगजेब ने नशिस्त के इंतखाब में ताखिर करके खुद अपना ही नुकसान किया है और अब उसे किसी कम दर्जे की अमीर की नशिस्त पर बैठना पड़ेगा। फिर बैठे हुए शहजादों ने देखा कि औरंगजेब के पैरों में हरकत हुई और वो नशिस्तों के दरमियानी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता यूं आगे बढ़ने लगा जैसे चहलकदमी कर रहा हो। सब भाइयों की नजरें उस पर जमी हुई थी। उसने दाएं बाएं बैठे हुए भाइयों पर कोई तवज्जो न दी और आगे बढ़ता गया। फिर उसने कदम रोककर पहले अपने भाइयों पर नजरें डाली, उसके बाद सामने की तरफ देखा। उसके सामने शहंशाह शाहजहां का तख्त ताऊस अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। औरंगजेब चंद लम्हों तक तख्त ताऊस को घूरता रहा। भाइयों की नजरें अब भी उस पर जमी हुई थी और उनके तजस्सुस में कुछ ज्यादा ही इजाफा हो गया था। उसी वक्त औरंगजेब ने तख्त ताऊस की तरफ कदम बढ़ाए और गंगा जमनी सीढ़ियों के पास पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ी, पलटकर भाइयों को देखा, फिर बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ तख्त ताऊस पर बिल्कुल इस तरह बैठ गया जैसे शहंशाह शाहजहां बैठता था। दारुश शुजा शुजा और मुराद के दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। उन्हें औरंगजेब की इस हरकत पर गुस्सा भी आया। दारा को तो इतना तेज आया कि वो नशिस्त से खड़ा हुआ और चीख कर बोला, ये क्या बदतमीजी है औरंगजेब। औरंगजेब ने उससे तेज नजरों से घूरा और जवाब दिया, क्या हुआ, कैसी बदतमीजी। दारा फिर चीखा, शहंशाह बाबा के तख्त पर बैठ गए और पूछते हो कैसी बदतमीजी, क्या तुम नहीं जानते कि शहंशाह बाबा की नशिस्त पर बैठना न सिर्फ बदतमीजी है बल्कि जुर्म भी है। औरंगजेब मुस्कुराए बोला, तुम वजीर आजम की नशिस्त पर बैठ गए, मैंने कोई इतराज नहीं किया, मगर मैंने शहंशाह बाबा के तख्त पर बैठने की तो जरूरत नहीं की। दारा शिका ने भी उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। औरंगजेब के लबों पर अब तक मुस्कुराहट खिल रही थी। उसने जवाब दिया, इसमें बिगड़ाने या ताव खाने की कतई जरूरत नहीं है। जिसमें जितनी जरूरत और हौसला होता है वो उसी के मुताबिक कदम उठाता है। आपकी नजर वजीर आजम की नशिस्त तक पहुंची और आप उसी पर काबिज हो गए। मेरे हौसले ने तख्त ताऊस पसंद किया और मैं यहाँ आ बैठा। दारुश शिकवा और ज्यादा जल भुन गया और उसने कहा, अच्छा आने दो शहंशाह बाबा को, फिर तुम्हें अपने हौसले की सजा मिलेगी। उसी वक्त शहंशाह शाहजहां अपने तमाम बड़े उमरा वज़ीरों के साथ दरबार हाल में दाखिल हुआ। उसकी पहली नजर तख्त ताऊस पर पड़ी जिस पर शहजादा औरंगजेब निहायत इत्मीनान और कमाल बखूबी से बैठा हुआ था। शाहजहां के कदम जिसे जमीन ने पकड़ लिए वह हैरान हैरान नजरों से औरंगजेब को देख रहा था। उसके तस्वुर में भी नहीं था कि कोई शहजादा तख्त ताऊस पर बैठने की हिम्मत करेगा। दारुश शिकवा ने फौरन इतराज किया, देखा शहंशाह बाबा, औरंगजेब कितना बदतमीज है, आपके तख्त पर चढ़कर बैठ गया। शहंशाह के कुछ कहने से पहले ही औरंगजेब बोल पड़ा, बाबा आपने फरमाया था कि दरबार खास में जिसका जिस नशिस्त पर जी चाहे बैठ जाए। सब अपने अपने पसंद की नशिस्तों पर बैठ गए, मुझे तख्त ताऊस पसंद आया, बस मैं यहाँ बैठ गया। दारा भाई इतराज क्यों कर रहे हैं। शाहजहां इस्तेजाब में डूबा खड़ा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या कहें। आखिर उसने शहजादों से झगड़ा खत्म करने के लिए कहा, ठीक है दारा बेटे तुम खामोश रहो। फिर शाहजहां ने पलटकर अपने दरबारियों को देखा। वो सब हैरत के समुद्र में गोते लगा रहे थे। वो कभी तख्त ताऊस पर विराजमान औरंगजेब को देखते और कभी दूसरे शहजादों पर नजर डालते। शाहजहां को अपनी तरफ मुखातिब देखकर सब बादब हो गए। शाहजहां ने तहके आवाज में कहा, शहजादों की नशिस्तें देखी आपने। जी आलिजा देख ली, ताजुल गुज़ा ने जवाब में अर्ज किया। उसके बाद शहंशाह ने किसी और से सवाल न किया और न किसी अमीर ने खुद बोलने की कोशिश की। वो कुछ देर खलाओं में घूरता रहा, फिर हुक्म दिया, दरबार बर्खास्त किया जाता है। इतना कहने के बाद शहंशाह बगली दरवाजे से जो महल के जना खाने में खुलता था अंदर चला गया। दरबारियों ने भी एक एक करके अपने घरों की राह ली। या तो सब कुछ जानते हुए भी खामोश खामोश वापस हुए थे या फिर उनकी समझ में एक बात ना आ सकी थी कि शहंशाह पर अचानक खामोशी का दौरा क्यों पड़ गया और बगैर कोई फैसला किए महल में क्यों वापस हो गया। शहंशाह शाहजहां ने चारों शहजादों को इम्तिहान लेने का इसलिए फैसला किया था ताकि उसे अंदाजा हो सके कि शहजादे में कितनी ज़िहानत और जुर्रत है। उसके साथ शहंशाह ये भी मालूम करना चाहता था कि शहजादों को उमूर सल्तनत से किस हद तक दिलचस्पी है। दरबार में सबसे बुलंद मर्तबा आसिफ खां का था जो शाहजहां का कसूर था। मुगल सल्तनत के वजीर आजम का अहदा भी उसी के पास था। वजीर आजम आसिफ खां की मसनद शहंशाह के दाएं जानिब पहली मसनद थी। शहंशाह को दारुश शिकवा से सबसे ज्यादा प्यार था
और वो दिल से चाहता था कि दारा को तमाम उम्रा वाली अहद तस्लीम कर ले, मगर ये बात वो अपनी जुबान से नहीं कहना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी कि दारा उजरा वजीर आजम आसिफ खान की नशिस्त पर बैठ जाए ताकि अमीर उमरा से कह सके कि दारा ने चूंकि दरबार में सबसे ऊंची मसनद पसंद की है, इसलिए वो वली अहद बनने के काबिल है। दारा ज्यादा ज़हीन तो ना था, मगर शहंशाह के इस इम्तिहान से उसकी समझ में ये आया था कि शहंशाह ये देखना चाहता है कि कौन शहजादा दरबार के सबसे आला मसनद पर बैठता है। दारा की नज़र में सबसे आला मसनद वजीर आजम आसिफ खान की थी, इसलिए वो जब दरबार हाल में गया तो दौड़ता हुआ आसिफ खान की मसनद पर चढ़ बैठ गया। दारा के बाद शाद, शुजा और मुराद ने भी अपनी अपनी मसनद के मुताबिक मसनदें संभाली। अब बाकी औरंगजेब रह गया था। वो हाल में दाखिल होने के बाद एक तरफ खामोशी से खड़ा हो गया। फिर जब तमाम शहजादे मसनदें संभाल चुके तो तख्त शाही की तरफ बढ़ा और बड़े इत्मीनान से तख्त पर बैठ गया। उसकी इस जुर्रत या हरकत पर बहुत चर्चा हुआ। उसने शहंशाह से इसकी शिकायत भी की, मगर उसे कुछ हासिल न हुआ। दारा को शहंशाह शाहजहां जब उमरा उजरा के साथ दरबार खास में पहुंचा तो औरंगजेब को तख्त शाही पर काबिज देकर शशदा रह गया। उसके तस्वर में भी ना था कि उसका कोई बेटा तख्त शाही पर बैठने की जुर्रत कर सकता है। वो इस सिलसिले में औरंगजेब को तंबीह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही ऐलान किया था कि जो शहजादा जिस मसनद पर चाहे वहां बैठ जाए। शहजादे औरंगजेब के तख्त शाही पर बैठने से शाहजहां फौरन इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके तमाम बेटों में औरंगजेब को तख्त शाही हासिल करने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश है और वो उसका अहल है, क्योंकि उसमें उसूल इक़्तिदार के लिए जुर्रत भी मौजूद है। इस वाक़े को एक ही साल गुजरा था कि एक और ऐसा वाक़या पेश आया जिसने यह साबित कर दिया कि शहजादा औरंगजेब सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि शुजात में भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। इस वाक़े की तफसील इस तरह है। जिस जमाने में शाहजहां लाहौर में मुकीम था, उन अय्याम में शहंशाह अक्सर औकात शाला मारा बाग में हाथियों की लड़ाई देखा करता था। उन्हीं दिनों बंगाल के सिलादाब में 40 अदद जंगी तरबियत याफ्ता हाथी शहंशाह की खिदमत में इरसाल किए थे और उन हाथियों को बहुत ज्यादा तारीफ और तौसीफ की थी। एक दिन शहंशाह दरीचा में बैठा हुआ हाथियों की लड़ाई देख रहा था। चारों शहजादे भी अपने अपने घोड़ों पर सवार तमाशा देख रहे थे। सामने दो हाथी खुत्तम खुत्ता हो रहे थे कि अचानक उनमें से एक हाथी शायद शिकस्त खाकर भागा। उस हाथी का रुख शहजादों की जानिब था, इसलिए शहजादे घबरा कर इधर उधर घोड़े भागाने लगे। मगर शहजादा औरंगजेब, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी, निहायत इत्मीनान से अपने घोड़े पर जमा बैठा रहा। उसने अपनी जगह से जरा भी जुम्मुश ना की। जहां तक भागता हाथी उसके करीब से निकल गया। दूसरा हाथी जिसने उस हाथी को मार भगाया था वो उसके ताकुब में आ रहा था। उसने शहजादे को रास्ते में खड़ा देखा तो अपने हरीफ को छोड़कर शहजादे की तरफ मुतवज्जो हुआ। शहजादे के हाथ में नेजा था। उसने उस नेजे से हाथी पर हमला कर दिया। हाथी नेजे का जख्म खाकर एक लम्हे के लिए अपनी जगह रुक गया, मगर दूसरे ही लम्हे हाथी ने शहजादे पर हमला कर दिया और अपनी सूंड की ज़रब से शहजादे और घोड़े दोनों को नीचे गिरा दिया। शहजादा बड़ी तेजी से जमीन से उठा, लपक कर अपना नेजा उठाया और नेजा तान कर हाथी की तरफ बढ़ाया। इसी असना में और लोग भी वहां पहुंच गए और हाथी दूसरी तरफ मुड़ गया। शहंशाह शाहजहां मंजर देखकर बेइंतहा परेशान हो गया था। वो इसी परेशानी के आलम में दरीचे से उतर कर नीचे आ गया। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता निहायत इत्मीनान से शाहजहां की तरफ चला। एतमाद खान नाजिर शहजादे के करीब पहुंच गया था। एतमाद खान शहजादे का नाना आसिफ खान के खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए कि शहजादे का रिश्तेदार था और बदहवास होकर शहजादे की मदद को पहुंचा था। एतमाद खान ने शहजादे को आहिस्ता चलते देखा तो चीख के बोला, शहजादे आप सुस्ती ना कीजिए, खतरे से जल्द दूर हो जाइए। शहजादे ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर हाथी यहाँ होता तो मैं जल्दी भी करता, अब परेशानी की क्या बात है। औरंगजेब को इस वक्त अपने दूसरे भाइयों पर सख्त गुस्सा था, जो उसकी मदद करने के बजाय उसे हाथी के सामने छोड़कर दूर दूर भाग गए थे। बस उसने शहंशाह को बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मगर बहुत जल के जवाब दिया, शहंशाह बाबा अगर कुछ और पेश आता तो इसमें रुसवाई की कोई बात ना थी। रुसवाई तो इस सुलूक में है जो दूसरे भाइयों ने मेरे साथ किया है। यही नहीं बल्कि औरंगजेब ने यह भी मशहूर मिसरा भी पढ़ा, पर्दापोश बादशाह मर्ग अस्त, मौत बादशाहों की पर्दापोशी करती है, इसमें क्या रुसवाई है। इस वाक़ये को अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी तसनीफ बादशाह अहद में कदर इख्तिलाफ से लिखा है। इसके बयान को भी क़ारीन की दिलचस्पी के लिए दर्ज किया जा रहा है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसे इस तरह बयान किया कि शहंशाह शाहजहां किला आगरा के दरीचे से हाथियों की लड़ाई का तमाशा देख रहा था। वो हाथी जिनमें एक का नाम सिदागर और दूसरे का नाम सूरत संदर था। लड़ाई जाने के शहंशाह ने हुक्म दिया,